السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم دوستو، آج میں آپ کو مہمان نوازی سے متعلق چند باتیں بتاؤں گا۔ محترم دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں جن کے ذریعے سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ پہلا ہے غریبوں کو اور مہمانوں کو کھانا کھلانا۔ دوسرا ہے سلام کو عام کرنا۔ تیسرا ہے رات کو نوافل پڑھنا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث میں ہمیں بتایا ہے کہ مہمان کو کھانا کھلانے سے، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو کھانا کھلانے سے، ان کا پیٹ بھرنے سے انسان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ محترم دوستو، بتانا یہ ہے کہ پہلی بات تو آپ مہمان نوازی کے بارے میں یہ سن لیجئے کہ جب کوئی آدمی کسی کے یہاں مہمان بن کر جائے تو میزبان اس کے سامنے کچھ نہ کچھ کھانے کی چیزیں پیش کرے گا، ناشتہ وغیرہ، کھانا وغیرہ، کچھ پینے کی بھی چیزیں ہوں گی، کھانے کی بھی چیزیں ہوں گی۔ تو محترم دوستو، مہمان کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ وہ میزبان کے لائے ہوئے کھانے میں کھوج کرید کرے۔ اس کے لیے یہ زیبا نہیں دیتا ہے کہ اس سے پوچھنے لگے، بھئی تم یہ کھانا کہاں سے لائے ہو، تمہاری کمائی کیا ہے، تم کیا بزنس کرتے ہو، کیا کاروبار کرتے ہو۔ تو اس طریقے کی باتیں کرنا اور کھوج کرید کرنا یہ مہمان کے لیے شوبھا نہیں دیتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اس کی تعلیم نہیں دی، اس سے منع فرمایا ہے۔ جو بھی کچھ آپ کے سامنے مہمان کھانے پینے کی چیزیں پیش کر دے، آپ اس کو بخوشی محبت کے ساتھ میں تناول فرما لیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کے یہاں مہمان بن کر جائے تو اس کے لیے 3 دن تک ٹھہرنے کی اجازت ہے۔ اور میزبان کو کیا کرنا چاہیے؟ میزبان پہلے دن مہمان کی اچھی طریقے سے خاطر تواضع کرے، بہت اچھے طریقے سے اس کے سامنے اچھے سے اچھے کھانے پیش کرے، اچھے سے اچھے مشروبات پیش کرے پہلے دن، اور دوسرے دن معمول کے مطابق جو گھر میں کھانا بن رہا ہو وہ پیش کر دے، تیسرے دن بھی اسی طرح پیش کر دے۔ تو یہ ایک سنت طریقہ ہے، ایک قانون ہے، ضابطہ ہے اس کا، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ 3 دن تک مہمان رہ سکتا ہے، 3 دن کے بعد میں پھر وہ مہمان نہیں ہے۔ اور مہمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کے یہاں 3 دن تک، صرف 3 دن تک ہی مہمان ٹھہرے، 3 دن کے بعد میں ان کو پریشان نہ کرے۔ 3 دن کے بعد میں بھی رک گیا اور میزبان بیچارے، اس کے گھر والے بھی پریشان اور وہ بھی پریشان ہے، اور گھر والے پھر لوگ باتیں کہتے ہیں ایک دوسرے سے کہ بھئی یہ تو آ کر ہی ٹک گیا ہے، یہاں پر جانے کا نام نہیں لے رہا۔ تو یہ مناسب نہیں ہے کہ 3 دن تک کے بعد میں اگر میزبان ہی اس کو روک لے، میزبان اس کو روک لیتا ہے تو وہ میزبان کو اختیار ہے، اور وہ رک جاتا ہے مہمان تو مہمان کو بھی اختیار ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن بغیر سوچے سمجھے، بغیر پوچھے اس سے وہاں 4تھے دن بھی، 5ویں دن بھی، 6ٹھے دن بھی وہیں پڑا ہوا ہے، تو یہ اس کے لیے مناسب نہیں اور اچھی بات نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح میزبان کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ مہمان کو زبردستی کر کے روکے۔ مہمان جانا چاہتا ہے، اس کا کوئی کام ہے،
اسے ضروری کام ہے، اگر وہ نہیں جائے گا تو اسے نقصان ہو سکتا ہے، اور میزبان اس کو زبردستی کر رہا کہ بھئی رک جاؤ، آج اور رک جاؤ، شام تک رک جاؤ، کل تک رک جاؤ، تو اس طریقے سے اصرار کرنا بھی میزبان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ پتہ نہیں اس کا کیا کام ہو اور اسے کون سا کام پیش آ رہا ہو، اسے کون سا کام انجام دینا ہے، آپ نے اس کو اصرار کر کے روک دیا اور اس کو نقصان ہو گیا، تو یہ بھی میزبان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ کچھ سنت طریقے ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے ہیں کہ مہمان کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اس کے کھانے میں، میزبان کے پیش کیے ہوئے کھانے میں کھوج کرید کرے، اسی طرح پینے کی چیزوں میں کھوج کرید کرے، اور دوسرا یہ کہ مہمان وہاں 3 دن تک ہے، میزبان اس کو پہلے دن اچھے سے اچھے کھانے پیش کرے، اچھے سے اچھے اس کی خاطر تواضع کرے، دوسرے تیسرے دن معمول کے مطابق کھانا پیش کر دے۔ تیسرا یہ کہ مہمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ تک وہاں ٹھہرے رہے کہ ان کو برا لگنے لگے، میزبان کے گھر والوں کو، میزبان کو، اور میزبان کے لیے بھی یہ اچھا نہیں ہے کہ اصرار کر کے مہمان جانا چاہتا ہے وہ اسے اصرار کر کے اسے وہاں روک لے، تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ کچھ باتیں ہیں مہمان نوازی سے متعلق۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔